بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ پاکستان کی سیاست اس وقت ساری دو چیزوں کے گرد گھوم رہی ہے۔ ایک نواز شریف صاحب کی آمد ہے اور دوسرا عمران خان کے خلاف سائفر کیس میں آج فرد جرم عائد ہونا تھی جو نہیں ہو سکی۔ عمران خان اپنے نواز شریف پاکستان واپس تشریف لا رہے ہیں۔ نون لیگ یہ تاثر دے رہی ہے کہ کوئی کشمیر فتح کر کے آ رہے ہیں یا فلسطین فتح کر کے آ رہے ہیں۔ عوام جانتے ہیں کہ وہ 50 روپے کے اسٹامپ پہ گارنٹی دے کے وعدہ کر کے 6 ہفتوں کی عدالت سے اجازت لے کے گئے تھے، اور 4 سال بعد ظاہر ہے وہ آئیں گے۔ سپریم کورٹ سے ان کے خلاف فیصلے ہیں، وہ سزا یافتہ ہیں، تاحیات نااہل ہیں۔ وہ آئیں گے تو ان کا مقدر سیدھا جیل جانا ہے۔ لیکن یہاں بڑی عجیب و غریب خبریں اڑائی جا رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے، عدلیہ سے بھی ڈیل ہو گئی ہے۔ 3 دفعہ نکالا گیا شخص 4تھی دفعہ پھر وزیر اعظم بننے کے لیے آ رہا ہے۔ پاکستان کی اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی، اور پاکستانیوں کی اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اخبارات کو اپوزیشن کی خبریں چھاپنے کی اجازت نہیں۔ یہ نوائے وقت کل کا میرے سامنے پڑا، ایک بیان شہباز شریف کا ہے، 3 کالمی سرخی، نیچے مریم نواز کا ہے، پھر نیچے حمزہ شہباز کا ہے، پھر نواز شریف صاحب مدینہ منورہ حاضر ہو گئے، پھر نواز، تو سارا اخبار ہی ظاہر ہے اخبارات پہ انویسٹمنٹ کی گئی ہے، میڈیا پہ انویسٹمنٹ کی گئی ہے۔ میڈیا کو اور کوئی ایشو نہیں مل رہا، غریب مر رہا ہے، بجلی کے بل مصیبت بنے ہوئے ہیں، لوگ بیچارے تنگ آ گئے ہیں، گھروں کے برتن تک بیچ کے بجلی کے بل دے رہے ہیں، موٹر سائیکلیں بیچ بیٹھے ہیں، بچیوں کا زیور بیچ بیٹھے ہیں، جہیز کا سامان بیچ بیٹھے ہیں۔ لیکن یہاں بے شرمی کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کو اس حال تک پہنچانے والے اب بڑے بڑے پروگرام، دیگیں بریانی کی اور گڑ والے چاول اور قورمہ اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے لوگوں کو جھانسا دے کے کھانے کا بلا رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں۔ کہیں ہونڈا 1 to 5 کا لالچ دے رہے ہیں، VIP بسوں میں لایا جائے گا، AC ایئر کنڈیشن بسوں میں لایا جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اور وہاں مینار پاکستان پہ ناچنے گانے والے ہوں گے، ان کو بھی بلایا جائے گا عوام کو انٹرٹین کرنے کے لیے۔ سارے جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ اور آج ایک بے حد شرمناک بیان دیا اسد الرحمن رمدے صاحب نے، جو سارے سوشل میڈیا پہ اس وقت وائرل ہے۔ انہوں نے جو لوگوں کو بلایا ہوا تھا لاہور جانے کی ترغیب دینے کے لیے، اس میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ جتنے بھی اس پروگرام میں آئے ہیں وہ سب جنت میں جائیں گے۔ اور وہ تو پھر آگے فرما رہے ہیں کہ وہ تو جنت میں جائیں گے ہی، لیکن جو لاہور میں جائیں گے جلسے میں گارنٹی کرتا ہوں، اچھا وہاں جو آئے ہیں ان کی تو میں گارنٹی کرتا ہوں، لیکن جو لاہور جائیں گے ان کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ وہ بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ تو یہ تو سیدھا سیدھا رمدے صاحب نبوت کا دعویٰ ہے۔ آپ اللہ اور فرشتوں کی گفتگو آپ نے کیسے سماعت فرما لی؟ آپ کا دعویٰ وحی کا ہے کہ آپ پہ وحی آئی ہے، کوئی فرشتہ آیا جس نے آپ کو آ کے کہا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ یہ سب جنت میں جائیں گے؟ اب مینار پاکستان کیا ہوگا؟ کوئی میلاد شریف ہو رہا ہے، کوئی سیرت النبی کانفرنس ہو رہی ہے، کوئی خاتم النبیین کانفرنس ہو رہی ہے، ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، کوئی وہاں تبلیغی اجتماع ہے جس کے لیے آپ جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ وہاں بے پردہ عورتیں ہوں گی، لڑکیاں ہوں گی، اسٹیج پہ کھڑی ہوں گی، اور مریم نواز صاحبہ ان کے جھرمٹ میں کھڑی ہوں گی، اور گانا بجانا بھی ہوگا، یہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے۔ تو وہاں جانے والوں کے بارے میں مفتی تو نہیں ہوں، نہ فتوے دیتا ہوں،
لیکن میں آپ کے اس کلپ کے جواب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مینار پاکستان جانے والے سیدھے جہنم میں جائیں گے انشاءاللہ۔ جنت میں تو بڑی دور کی بات ہے، جنت کی تو خوشبو بھی نہیں سونگیں گے۔ جا کس لیے رہے ہیں؟ ایک جھوٹے کے لیے جا رہے ہیں، ایک چور کے لیے جا رہے ہیں، ایک ڈاکو کے لیے جا رہے ہیں، جو ملک لوٹ کے چلا گیا ہے اس کے لیے جا رہے ہیں، اور جہاں جھوٹ پہ جھوٹ بولا جائے گا وہاں جا رہے ہیں۔ ایسی مجلس میں جا رہے ہیں جیسی مجلسوں کے بارے میں فرمایا گیا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر، سارے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، سارے انسانوں کی بھی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ چند روز پہلے رانا ثناء اللہ نے ایک چھوڑی تھی بہت بڑی، کسی مولوی کا، اور مر گئے ہیں مولوی کہیں، ساجد میر کو کیا سانپ سونگھ گیا؟ مولانا فضل الرحمان کے فتوے کہاں چلے گئے؟ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نواز شریف کے استقبال کے لیے جانا حج سے بھی بڑا ثواب ہے۔ یہ کلپ بھی ویڈیو کا موجود ہے، وائرل ہے۔ اور آج یہ نئی جو اسد الرحمان رمدے صاحب نے چھوڑی ہے کہ میں گارنٹی کرتا ہوں جتنے بھی جائیں گے مینار پاکستان جنت میں جائیں گے، تو میں بھی گارنٹی کر رہا ہوں رمدے صاحب کہ جتنے مینار پاکستان جائیں گے جھوٹ کے لیے، فراڈ کے لیے، دھوکے کے لیے، دوبارہ دھوکہ دے کے اقتدار پہ قبضہ کرنے کے لیے، وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ ایسے ہی لوگوں سے اللہ جہنم بھرے گا، وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن ایسے ہی لوگ اور پتھر ہوں گے۔ یہ بھی پتھر ہو گئے ہوئے ہیں، ان کے دماغ دل موریں لگ گئیں، ان کو اب کچھ نہیں سوچتا کہ ہم سچ کدھر ہے جھوٹ کدھر ہے۔ یہ جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے صرف دنیا کے لالچ کے لیے کہ چند ٹکے مل جائیں گے، کوئی ٹھیکے شیکے مل جائیں گے، پیسہ لگا رہے ہیں پیسہ بنانے کے لیے۔ تو عوام جاگ چکی ہے، عوام تمہاری اس طرح کی۔ میں حیران ہوں کہ کوئی مولوی صاحب کبھی کسی مسجد میں کہہ دینا آؤ بھی اللہ کا ذکر کرو جنت ملے گی، آؤ بھی ختم نبوت کانفرنس میں جنت ملے گی، تو یہ لوگ منہ پھاڑ پھاڑ کے بکواس کرتے، کہتے دیکھو جی مولوی جنت بانٹتے۔ اب ایک سیاسی جلسے میں کھڑا ہو کے جنت تقسیم کر رہا ہے، اور اللہ اور فرشتوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سننے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور نیچے سے بیٹھے ہوئے تالیاں مار رہے ہیں۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ رمدے صاحب شرم کرو، اس حد تک نہ جاؤ، جنت تو اللہ دے گا اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداروں کو، نافرمانوں کو جنت نہیں دے گا۔ اللہ کریم نے اعلان قرآن مقدس میں دو ٹوک فرما دیا جنتی کون ہے جہنمی کون ہے، تو یہ جہنمیوں کو بلا حساب جنت میں لے جانے کے فتوے بھی نون لیگ دینے لگ گئی۔ ہمیں تانے دیتے تھے یہ مذہب کا استعمال کرتے، اور خود جب ان پہ بنتی ہے، پچھلے دنوں انہوں نے جب ان کے خلاف مدینہ منورہ اور کعبۃ اللہ میں چور چور کے نعرے لگے، چور چور کے نعرے تو ہر طرف لگ رہے ہیں، لندن میں بھی ان کے چور چور کے نعرے لگ رہے ہیں، ان کے اپنے جلسے میں چور چور کے نعرے لگ رہے ہیں، مریم کے جلسوں میں چور چور کے نعرے لگ رہے ہیں، شہباز کے جلسوں میں چور چور کے نعرے لگ رہے ہیں، حمزے کے جلسوں میں چور چور کے نعرے لگ رہے ہیں۔ یہ تو میاں صاحب جب آئیں گے آ کے عوام کا سامنا کریں گے تو پتہ چلے گا۔ آج اس خیال سے رہے ہیں کہ پروٹوکول ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارے تک کوئی بندہ پھٹک ہی نہیں سکے گا، ہمارے قریب بھی نہیں آ سکے گا، دور کھڑے ہو کے کوئی ہمیں چور بھی کہتا رہا تو ہمیں کیا فرق پڑے گا۔ یہ ایسے ڈھیٹ اور بے شرم ہے۔ اور کوئی بندہ ہوتا تو اب تک جتنا چور ان کو کہا گیا ہے اور جتنی چوری انہوں نے کی ہے، اگر کوئی اور ہوتا تو اب تک یہ سن کے بچے بچیاں سکولوں کے طلباء طالبات سے یہ نعرے سن سن کے سیاست سے توبہ کر لیتا اور قوم سے معافی مانگ لیتا۔ لیکن یہ ڈھیٹ ہیں، یہ ہر حد پار کرنے کو تیار ہیں اقتدار لینے کے لیے۔ اب یہ نیا کھیل جو انہوں نے شروع کیا ہے یہ بہت بری طرح پٹ گیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہر بندہ لعنت بھیج رہا ہے کہ دیکھو یہ اقتدار کے لیے کس حد تک گر گئے ہیں اور کیا کیا لوگوں کو دھوکے دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لوگ بھی جانتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے بھی پھر جو ساتھ جائیں گے، میں نے ان کے بارے میں عرض کر دیا ہے کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ یہ جھوٹے ہیں، ملک کو اس حالت تک انہوں نے پہنچایا ہے، امت مسلمہ کو دھوکہ انہوں نے دیا ہے،
اسرائیل اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے سودے بازی کر کے میاں واپس آ رہا ہے، جو یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اب پھر ساتھ دیں گے، پھر وہ سوچ لیں خود اپنے دل سے، میری بات بھی چھوڑیں، خود اپنے دل سے پوچھ لیں کہ وہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، تو ان کے دل سے بھی آواز آئے گی کہ جہنمیوں کے ساتھ کھڑے ہو تو جہنمی ہو، جنت میں جانا ہے تو جنتیوں کے ساتھ کھڑا ہونے پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور پاکستان کی حفاظت فرمائے۔